بالله من الشيطان الرجيم هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. نفاق اور منافقوں سے متعلق پورا مکمل سورہ منافقون اس کے ساتھ خاص ہے. اس کے کئی پہلوؤں کا تذکرہ تھا. ان میں سے ایک تذکرہ یہ تھا کہ جب غزوہ بنو مصطلق، جس کو غزوہ مریثہ بھی کہتے ہیں، فتح ہونے کے بعد پانی کے لیے، پانی کے مقام پر ہی وہ جنگ ہوئی تھی. پانی کے لیے پہل کرنے میں دو مسلمانوں میں جھگڑے کی نوبت آ گئی. ایک مہاجر تھے اور ایک انصاری تھے، یعنی ایک مکے والے اور ایک مدینے کے. مدینے والوں کو یہ اعزاز تھا کہ مکے سے ہجرت کر آنے والوں کی مدد کی، اخوت، میں نے برادری کا درجہ دیا، رہنے کے لیے گھر دیے، ضرورت کے لیے پیسے دیے. یہ عام پہلو تھا. اسی لیے اسی مناسبت سے ان کو انصار کہتے ہیں، مددگار، اسلام کے مددگار، مسلمانوں کے مددگار. اور دین کے خاطر مکے والوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ایمان کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی تحریک کو آگے بڑھانے، مضبوط کرنے کے لیے جب حکم خداوندی اور حکم رسول علیہ السلام ہوا تو مکے سے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے. جھگڑے ہونے کے بعد اس جھگڑے میں عبداللہ بن منافق نے یہ پہلو اختیار کیا تھا کہ تم لوگوں نے مکے والوں کی مدد کی، اپنے گھروں میں رہنے کو دیا، فلاں. آج یہ نوبت آ گئی کہ وہ تم سے لڑ رہے ہیں، پھر رہے ہیں، ابھی بھی موقع ہے، تم ان کی مدد کرنا چھوڑ دو، اپنے گھروں سے نکال دو، وغیرہ وغیرہ کہہ کر بہکایا. بہکاتے ہیں چند جملے یہ بھی کہے تھے اس نے کہ دیکھو آج کے بعد سے تم کسی قسم کا خرچہ پانی ان کا مت اٹھاؤ، خود بخود وہ کمزور پڑ جائیں گے، نقل مقام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. تو اس سلسلے میں یعنی انسان کبھی اس طرح سوچتا ہے کسی کے لیے، اس کے ذریعے آمدنی کو میں رکاوٹ میں پیدا کر دوں، اس کے ذرائع و اسباب کو میں ختم کر دوں، تو وہ زندگی میں بڑی دشواریوں میں چلے گا. تو یہ سمجھ کر انسان ایسا سوچتا جو ہے وہ غلط ہے. اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ رزق کا معاملہ چاہے مسلمان ہو کہ غیر مسلمان، سارے کے تمام بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ رازق ہے. انسان کا یہ سوچنا سب سے بڑی بھول ہے، سب سے بڑی غلطی ہے. اللہ تعالیٰ ہی سب کو دیتے ہیں، کوئی کسی کو دیتا نہیں. ظاہری طور پر یہ اسباب ہوتے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ بناتے ہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور مصلحت ہوتی ہے کہ انسان کو انسان سے قریب کرنا، انسان کو انسان کے درمیان میں محبت پیدا کرنا اور دیگر قسم کے وجوہات ہیں. ورنہ کوئی کسی کا محتاج نہیں. ہر انسان مخلوق میں سے ہر چیز اپنے خالق، اپنے رب یعنی اللہ تعالیٰ ہی کی محتاج ہے. انسان اور ساری مخلوقات یقیناً اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں. چنانچہ آیت شریفہ میں ترجمہ ہے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ جو لوگ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہیں، یعنی مہاجرین صحابہ کرام، ان کے اوپر تم خرچ ہرگز مت کرو حتیٰ کہ یہ نوبت آئے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر سب متفرق ہو جائے، دور ہو جائے. اللہ نے فرمایا کہ تمام آسمانوں کے، زمین کے سارے خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے.
انہی خزانوں میں سے اللہ تبارک تعالیٰ تقسیم فرماتے ہیں. تقسیم فرمانے کے طریقے اور انداز اس کے الگ الگ ہیں، لیکن منافقین اس بات کو سمجھے گا. یعنی جو ناسمجھ ہوتا ہے، یعنی توحید سے متعلق صحیح فکر و فہم نہیں ہوتی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی حقیقت کے بارے میں صحیح سمجھ علم جو نہیں رکھتا ہے، وہی شخص ایسی باتیں کرتا ہے. بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا تھا اس جھگڑے کے وقت پر، چلو اب جانے کے بعد مدینے میں جو عزیز ہے، عزت دار ہے، وہ ذلیل لوگوں کو مدینے سے نکال دیں گے. کھلے الفاظ میں تو نہیں کہا، یہ کہہ دیا اشارہ. اس میں مراد لیا تھا عبداللہ بن ابی بن سلول نے، جو منافقوں کا سردار تھا. اس قسم کا ایک بڑا طبقہ تھا جو یہودی تھے، مسلمان ہو کر ظاہری طور پر اسلام کو ظاہر کرتے تھے اور اپنے ماہرانہ انداز سے چالیں چلتے تھے. تو اس میں مراد یہ لیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ذلیل قرار دیا اور خود کو دنیاوی اعتبار سے چال چلنے والوں کو عزت دار قرار دیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر یہی فیصلہ ہونا ہے کہ عزت دار ذلیل کو نکال دے گا تو بھی تمہارے خلاف ہی پڑے گی یہ بات. اس لیے کہ عزت تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، عزیز اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں. اللہ تعالیٰ جس کو عزت دیتے ہیں وہ عزت ملتی ہے، اور جس کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں ذلیل ہوتے ہیں. اس اعتبار سے اے منافقو تم ذلیل ہو، نہ کہ رسول پیغمبر علیہ السلام، نہ کہ ان پر ایمان رکھنے والے ہیں. عزت کا تعلق اللہ تعالیٰ کی اتباع فرما برداری سے ہے، ذلت کا تعلق دنیا داری سے، دنیا داری کے پہلوؤں کے اختیار کرنے سے ہے. لہٰذا ایمان کے ہر پہلو سے جڑ جاؤ، خود بخود عزت ہوگی. بھلے ظاہری طور پر وقتیہ طور پر زندگی کے چند مرحلوں میں تم کو دبے ہوئے رہنا جیسی کیفیت معلوم ہوتی ہو. چنانچہ اس دوسری آیت میں ذکر ہے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ہم جب لوٹ کر آئیں غزوہ بنو مصطلق سے، ان سارے مضامین کو واقعے کے ساتھ جوڑنا نہیں. واقعے کے بعد یہ صورت نازل ہوئی. اس جیسے پہلو زندگی میں مختلف نمونے کے پیدا ہوتے ہیں، وہ تمام کے تمام پہلوؤں کی اصلاح کے لیے قرآن ہے. اسی لیے قیامت تک کے لیے ان چیزوں کو رکھا گیا. جن چیزوں کو قیامت تک کے لیے رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، قرآن نازل ہوا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو اٹھا لیا. جتنی چیزوں کو رکھنا تھا وہ رکھا اور قیامت تک کے لیے اس کو باقی رکھ دیا. انہوں نے کہا تھا کہ اگر ہم جب مدینہ لوٹیں گے تو ضرور عزت دار شخص ذلیل کو نکال دے گا. تو اللہ نے فرمایا عزت تو اللہ کے پاس ہے، عزت اللہ کی چادر ہے. پھر اللہ کے واسطے سے اللہ کے رسول کے پاس ہے، پھر اللہ کے رسول کے واسطے سے ایمان والوں کے لیے. یعنی جو اللہ پر، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے وہی حقیقی معنی میں اللہ تعالیٰ کے پاس عزت دار ہے. چاہے لوگوں کے پاس یا لوگ اس کو کوئی بھی درجہ دیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس عزیز ہے. اسی لیے احادیث میں کثرت کے ساتھ ذکر ہے، 1 سے زائد مرتبہ جو قرآن زیادہ پڑھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے پاس بڑا عزت دار ہے. جو قرآن کا حفظ کر لیتا ہے اور اس کے حفظ کو باقی رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس اس سے بڑا کوئی اور شخص نہیں جو اللہ کے کلام کی حفاظت کیا ہو اور اس کے ساتھ ادب بجا لاتا ہو. لیکن المنافقین لا یعلمون، یہ منافق یعنی جن کے پاس ایمان ہی نہیں ہے، ایمان کی حقیقت دل میں نہیں ہے، ظاہری طور پر ایمان کے جیسے ظاہر کرتے ہیں ایسے لوگ، تو یہ لوگ کیا جانیں؟ یہ نہ جان کر اس طرح باتیں کرتے ہیں. اے ایمان والو تم تو جانتے ہو اپنے رب کو، اپنے رب کے بیان کیے ہوئے چیزوں کو. اس نے بتلا دیا کہ عزت اور ذلت کا معیار کو وہ اطاعت و فرما برداری پر ہے، اور تم اللہ تعالیٰ کے سچے متبع اور فرما بردار ہو، تو بس اللہ کے نزدیک تم عزت دار ہو. بس اتنا کافی ہے، بس اسی کے پر رہو. اللہ تعالیٰ عزت سے نوازے گا. چنانچہ صحابہ کو نوازا، اس کے بعد تمام غزوات میں کامیابی عطا فرمائی. دنیا کے طول و عرض میں اسلام کے جھنڈے لہرانے لگے. اب جب مسلمان عمل کے اعتبار سے کمزور پڑتے چلے زمانہ بہ زمانہ، تو ان کو زوال جیسی کیفیت پوری دنیا میں آج اس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ان کے لیے قرآن آج بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ اسلام اور اسلام کی روح کی طرف، اسلام کی اصلیت کی طرف پوری طرح تم لوٹتے چلو تو تمہارے لیے ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ بحال فرمائے گا. اللہ کا وعدہ ہے، حق ہے اور سچ ہے.